السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحریک جدید کے 9:30 کے اعلان کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کے صفات رازق اور رزاق کے موضوع پر خطبہ بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ وقف جدید کے نئے سال کا اعلان ہونا ہے. اس موقع پر میں صفت رزاقیت کے مضمون ہی کو آگے بڑھاؤں گا اور جو حصہ باقی بچے گا وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کیا جائے گا. پہلی آیت کریمہ سورہ رات کی 27ویں آیت ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک معمولی سامان عیش کے سوا کچھ نہ ہوگی. دوسرا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، اور اس کے لیے رزق تنگ، جس کے لیے چاہے اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب سورہ روم کی آیت 38ویں ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اور یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سے نشانات ہیں. پھر سورہ سبا کی 40ویں آیت ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. تو کہہ دے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کبھی اس کے لیے رزق تنگ بھی کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی ہے جو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں. آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں مقرر فرمانے والا ہے، تنگی پیدا کرنے والا ہے، فراخی عطا کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ایسے حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو کسی خونی یا مالی جھگڑے کے بارے میں ظلم کا الزام دے کر مجھ سے بدلے کا مطالبہ کر سکے، ان کا مطالبہ کر سکے. اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات قابل غور ذکر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ بہت ہی عمدہ اقتصادی اصول ہے. تو اقتصادی اصولوں کو جبراً حکومت کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو زبردستی مہنگائی کم کریں گے تو وہ چیزیں ایک دم غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے، جو کم سے کم کچھ مہنگی قیمت پہ مل تو جاتی تھی. تو یہ
ایسا بنیادی اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سبق ہمیشہ کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ اقتصادیات پر جبر کوئی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں ہرگز اقتصادی جبر نہیں کروں گا، جس قیمت پہ جو ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے رہائی کی راہ نکال دیتا ہے اور ہر تنگی سے سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قبض بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قبض و بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ نہیں آ سکتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کسی کا رزق کم کیا گیا ہے، کیوں کسی کا رزق زیادہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو مومنوں کے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیے ہیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ رزق دیتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی جو صالح اور متقی نیک بخت ہوتے ہیں ان کا شعار اسلام صحیح ہوتا ہے اور وہ رزق سے تنگ ہیں، رات کو ہے تو دن کو نہیں، دن کو ہے تو رات کو نہیں۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر تجربہ دلالت کرتا ہے یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کیے ہیں متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا، یہ سب سچے ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جائے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اتقیاء مان لیا گیا ہے، یہی نہیں وہ فقیر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے، بلکہ یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے، وہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالیاں نہ ہوں، مگر اس قسم کا اضطراری فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں مشکلات بہت پیش آتی ہیں، بعض ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچے ہیں، لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست ہوتے ہیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، اور اگر حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، اگر ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں وہ ایک سعیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا جس طور سے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس وقت ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور تقوی سے کام لیں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل رازق خدا تعالیٰ ہے۔ وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توقع کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توقع کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا ہوں اور قدموں سے نکالتا ہوں۔ اس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ پھر آیت قرآنی ہے،
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کہ میرے ان بندوں سے کہہ دے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے مخفی طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی خرچ کریں، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. جو علانیہ ہے اس لیے بھی دکھاوے کی خاطر نہیں ہے بلکہ اس غرض سے ہے تاکہ دوسروں کو بھی تحریک ہو. تو ہر شخص کی نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اس نیت سے کوئی اعلانیہ بھی کرتا ہے کہ میرے اعلانیہ خرچ کرنے سے دوسروں کو تحریک ہوگی تو اس کی بھی اجازت ہے. اور اگر کوئی مخفی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ مجھے میرے نفس میں موٹائی نہ آ جائے، مجھے اپنے نفس کی طرف سے دھوکہ نہ لگ جائے، تو یہ اور بھی بہتر ہے. تو ہمارے چندوں کی تحریک میں بھی یہ دونوں طریق جائز ہیں، اعلانیہ بھی کیے جاتے ہیں. لیکن جو شخص دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر چندہ ادا نہیں کیا کرتے، وہ صرف وعدے بڑے بڑے لکھا دیتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی چندہ تو ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی. پھر سورہ الفاتر کا آیت 30 ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو خود و کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی، وہ ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. دیکھو دنیا کی تجارتیں تو تباہ ہوتی رہتی ہیں اور بڑی بڑی تجارتیں بھی کتنی بڑی بھی ہوں، لاکھوں کروڑوں کی ہوں، وہ بھی جب کام ٹوٹتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ پیسے گئے کہاں. بعض لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے ناجائز توقعات پر خرچ کرتے ہیں. ابھی تجارت شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس امید پر کہ تجارت کا مال بہت آئے گا وہ اپنے خرچ بڑھا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے. تو رزق کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کو جانتا ہے، اس لیے اس کے مطابق ان سے سلوک کرتا ہے. اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نیک کی اولاد تھی پھر کیوں اس کو ایسا ہوا. اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. وہ اگر دکھاوے کے لیے بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ڈالے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابن آدم اگر تو مال خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روکے گا تو یہ تیرے لیے بہت برا ہوگا. ایسی حالت میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں کہ جب تو بمشکل گزارا کر رہا ہو اور تو اس سے شروع کر جس کا نانا نفقہ تیرے ذمہ ہے. یعنی اپنے بال بچوں پر پہلا حق ہے خرچ کرنے کا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، کیونکہ تم پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب ایک شخص اپنا صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال لیے پھرے گا، وہ جس کو وہ دیا جاتا ہے وہ کہے گا کہ اگر تو اسے کل لاتا تو میں قبول کر لیتا، اگر میں آج نہیں کروں گا. بخاری کتاب التمنا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی بمان رشک جائز ہے. ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو، اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی ویسی ہی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو جس کو وہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی ویسی ہی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی
تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے خرچ میں کچھ خرچ کرتی ہے بشرط کہ اس سے فساد پیدا نہ ہو تو اس کو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا، جبکہ اس کے خاوند کو بھی اس کا اجر ملے گا کیونکہ وہ مال وہی کما کر لایا ہے۔ اب شرط اس کی یہی ہے کہ مال خاوند نے کمایا ہو۔ بعض لوگ عورتوں کے بیویوں کی کمائی پر بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، اور اس میں سے جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ ان کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ اصل خرچ وہی ہے جو خاوند کما کر لائے اور اس میں سے بیوی ہاتھ روک کر کچھ بچائے اور پھر صدقہ خیرات کرے، تو اس کی جزا دونوں کو ملتی ہے، خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تو ان مالوں میں سے جو لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی ہے، یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں، اور یہ قصد تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو، یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ ہم نے تجھے یہ دیا تھا، اور ان کو دکھ نہ دو، اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق اختیار کرو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔ سچے نیکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے تنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تا ریاکاری سے بچیں، اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں۔ خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جاتا ہے اس میں یہ محفوظ رکھنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے۔ ہاں، جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں تو ان کو خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے۔ مطلب خیرات کے مال کا انتظام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ خواہ صدقہ اکٹھا کر رہے ہوں، اس مال میں سے کچھ اپنی ذات پر خرچ کرنا ان کی ضرورت کے لیے یہ صدقہ ہرگز نہیں ہے ان کے لیے، یہ اپنے کام کی محنت کا اجر ہے۔ اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے بھی اور دوسری راہوں میں بھی جو محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوں خرچ ہو سکتا ہے۔ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک بنی نوع کی ہمدردی میں مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔ غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو، فضولیوں سے اپنے سے بچاؤ، یعنی بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عائشیوں کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کے رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے سے بچاؤ۔ پھر سورہ المنافقون کی آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے بیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، کاش تم نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی، میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی کسی نیکی کا اجر کم کر کے نہیں دیتا، اسے اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں بھی رزق ملتا ہے اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی، لیکن کافر کو اس کے اچھے کاموں کے بدلے میں اس دنیا میں ہی کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے اس نیکی کی جزا دی جائے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو اشخاص کی طرح ہے
جنہوں نے لوہے کے ایسے زرہ نما جوبے پہنے ہوں جو صرف چھاتی سے گرے تک ہوں۔ خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا جبہ کھلتا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ جبہ اس کی جلد پر پھیلتا چلا جاتا ہے جہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور گویا اس کو اپنے اندر بالکل غائب کر لیتا ہے۔ اور بخیل جب بھی ارادہ کرتا ہے کہ خرچ سے ہاتھ روکے تو اس جبے کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر اس کے جسم کے ساتھ اور تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جبہ کھلا ہو مگر وہ کھلا نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں رزق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابتلا کے طور پر، دوسرے استفاء کے طور پر۔ رزق ابتلا کے طور پر تو وہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، بلکہ رزق انسان کو خدا سے دور ڈالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں۔ اور رزق استفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہو، رزق استفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کا متولی خدا ہو جاتا ہے اور جو کہ ان کے پاس ہو جاتا ہے اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی حال دیکھو، جب امتحان کا وقت آیا تو جو کچھ کسی کے پاس تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول کمبل پہن کر آ گئے، پھر اسی کمبل کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے۔ غرض یہ ہے اس اصلی خوبی خیر اور روحانی لذت سے بہرور ہونے کی، وہی مال کام آ سکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیے جائے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رویا بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑکے کی صورت میں دیکھا، ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا جو نہایت چمکیلا تھا۔ وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ یہ اس زمانے کی خواب ہے کہ جب میں نہ کوئی شہرت اور نہ کوئی دعویٰ رکھتا تھا اور نہ میرے ساتھ درویشوں کی کوئی جماعت تھی، اور اب میرے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم کر رکھا ہے اور اپنے تئیں درویش بنا دیا ہے اور اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اپنے قدیم دوستوں اور اقارب سے علیحدہ ہو کر ہمیشہ کے لیے میری ہمسائی میں آباد ہوئے ہیں۔ اور نان سے میں نے یہ تعبیر کی کہ خدا ہمارا اور ہماری جماعت کا آپ متفکر ہوگا اور رزق کی پریشانگی سے ہم کو پرندہ نہیں ہونے دے گا، چنانچہ سال ہائے دراز سے ایسا ہی ظہور میں آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ترغیب الرحیم میں جو نشانات تحریر فرماتے ہیں ان میں سے 122 نمبر پر یہ نشان ہے۔ عرصہ 30 برس کے قریب گزرا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بلند چبوترا ہے، دکان کے مشابہ ہے اور شاید اس پر چھت بھی ہے۔ اس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے جو قریباً 7 برس کی عمر کا تھا۔ میرے دل میں گزرا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اس نے مجھے بلایا یا میں خود گیا یہ یاد نہیں، لیکن جب میں اس کے چبوترے کے پاس جا کر کھڑا ہوا اس نے ایک نان جو نہایت لطیف تھا اور چمک رہا تھا اور بہت بڑا تھا، گویا 4 نان کی مقدار پر تھا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ نان لو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ تو 10 برس کے بعد اس خواب کا ظہور ہو گیا۔ اگر کوئی دل کی صفائی سے قادیان میں آ کر رہے اسے معلوم ہوگا کہ وہی روٹی جو فرشتے نے دی تھی 2 وقت ہمیں غیب سے ملتی ہے۔ کئی عیالدار 2 وقت یہاں سے روٹی کھاتے ہیں، کئی نابینا اور اپاہج اور مسکین 2 وقت اس لنگر سے روٹی لے جاتے ہیں اور ہر ایک طرف سے مہمان آتے ہیں، اور اوسط تعداد روٹی کھانے والوں کی ہر روز 200 اور کبھی 300 اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے جو 2 وقت اس لنگر سے روٹی کھاتے ہیں، اور دوسرے مصارف مہمانداری کے الگ ہیں، اور اوسط خرچ بہت کفایت تیاری سے 1500 روپیہ ماہواری ہو جاتا ہے، مگر اور کوئی متفرق خرچ ہیں، مگر اور بھی بہت سے متفرق خرچ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ یہ خدا کا معجزہ 20 برس سے میں دیکھ رہا ہوں۔ غیب سے ہمیں وہ روٹی ملتی ہے
اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کہاں سے آئے گی، لیکن آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تو یہ دعا تھی کہ اے خدا ہمیں روز کی روٹی دے، لیکن خدا کریم ہمیں دعا کے بغیر دعا کے ہر روز کی روٹی دے رہا ہے۔ تو جیسا کہ فرشتہ نے کہا تھا کہ روٹی تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے، اسی طرح خدا کریم مجھے اور میرے ساتھ کے درویشوں کو ہر روز اپنی طرف سے دعوت بھیجتا ہے، بس ہر روز نئی دعوت اس کی ہمارے لیے ایک نیا نشان ہے۔ اس زمانے میں 300 مہمان روزانہ لنگر خانے میں آنا ایک بہت بڑی چیز تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے، لفاظات المواعظ کان اقلی وصرت اليوم مطعم الاحالی، یعنی دسترخوانوں کا پس خوردہ میری خوراک ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ کوئی دلچسپی نہیں تھی گھر کی چیزوں میں اور کھانے میں، دسترخوان سے ان کے جو بچتا تھا وہ ان کی والدہ یا والد آپ کے لیے بھجوا دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی آپ غرباء کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جیب میں چنے ڈالے ہوئے ہیں، روٹی اپنے غریبوں کو دے دی اور وہی چنے کھا کے گزارا کیا۔ آج کہتے ہیں دیکھو کہ کتنے گھروں کو میں کھلانے والا بن گیا ہوں۔ اکثر دنیا میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رنج گزاری ہیں ان کا حساب کریں تو بلا شبہ لاکھوں بلکہ اب کروڑوں ایسے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کے اس لنگر سے لقمے کھا رہے ہیں، جو خدمت خلق کی وجہ سے آپ نے خدا کی خاطر جاری کیا۔ الہام نومبر 1981، محرم 1299 ہجری کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کو خواب میں یہ دکھائی گیا، کسی ساحر نے مدد کتاب کے لیے 50 روپیہ روانہ کیے۔ تو یہ دلچسپ بات ہے کہ اسی رات ایک آریہ لالا شرمپت صاحب نے بھی ہمارے لیے خواب دیکھی کہ کسی نے مدد کے لیے 1000 روپیہ روانہ کیا ہے، اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اسی وقت ان کو اپنی خواب سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں 19 چیز سے جھوٹ مل گیا ہے اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو۔ شاید ان کو گناہ ہی گزرا ہوگا، مگر یہ بات سچی تھی، جس کی سچائی 5ویں 6 محرم میں ظہور میں آ گئی، یعنی پنجم یا ششم محرم الحرام میں مبلغ 50 روپیہ، جن کو جوناگڑھ کے سے شیخ محمد بہاؤالدین صاحب مدارالمحام ریاست نے کتاب کے لیے بھیجا تھا، کئی لوگوں اور ایک آریہ کے روبرو پہنچ گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 3 جون 1903 کا الہام ہے، انی ماں کا و ماں اہل کا، انی ماں کثرت رزق کا، یقیناً میں تیرے ساتھ اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں اور میں تیرے کثرت رزق کے ساتھ ہوں۔ پھر 3 مارچ 1905، وہ رات جس کے بعد جمعہ 3 مارچ 1905 ہے، 1 بجنے کے بعد 35 منٹ پر اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ روپیہ کی کمی اور سخت مشکلات پیش ہیں اور بہت فکر دامنگیر ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوں کہ ایک کاغذ بناؤ جس میں لکھا ہو کہ جمع یہ تھا اور خرچ یہ ہوا، کوئی میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اور سامنے ایک شخص کچھ حساب کے کاغذات لکھ رہا ہے۔ میں نے شناخت کیا کہ یہ تو لکشمی داس جمع خرچ نویس ہے، وہ کسی زمانے میں خزانہ سیالکوٹ میں اسی عہدے پر نوکر تھا۔ میں نے اس کو بلانا چاہا، وہ بھی نہ آیا، لاپرواہ رہا، اور میں نے دیکھا کہ روپیہ کی بہت کمی ہے، کسی طرح بات نہیں بنتی۔ اسی اسنا میں ایک صالح مرد سادہ پوش آیا، اس نے اپنی بھری ہوئی مٹھی روپیہ کی میری جھولی میں ڈال دی اور ایسے جلدی سے چلا گیا کہ میں اس کا نام بھی نہیں پوچھ سکا، مگر پھر بھی روپیہ کی کمی رہی۔ پھر ایک اور صالح مرد آیا جو محض نورانی شکل، سادہ طبع، کوٹلہ کے ایک صوفی کی شکل کے مشابہ تھا، جس کا نام غالباً کرم الہی یا فضل الہی ہے، جس نے کرتا بیچ کر ہمیں روپیہ دیا تھا۔ صورت انسان کی ہے مگر علیحدہ خلقت کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ روپے سے بھر کر میری جھولی میں وہ روپیہ ڈال دیا اور وہ بہت سا روپیہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا نام کیا ہوتا ہے، نام کچھ نہیں،
میں نے کہا کچھ بتلاؤ تو صحیح انعام کیا ہے. اس نے کہا ٹیچی. یہ وہ لفظ ہے ٹیچی کے الہام کا جس پہ غیرمجیم علماء بہت مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اس کا ترجمہ حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے. ٹیچی پنجابی زبان میں مقررہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا. اور میں اس وقت چشم پرآب ہو گیا کہ ہماری جماعت میں ایسے بھی ہیں جو اس قدر روپیہ دیتے ہیں اور نام نہیں بتلاتے، اور ساتھ ہی کہتا ہوں کہ یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. اور جب بہت سے مال کا نظارہ میرے سامنے آیا، میں نے کہا میں اس میں سے منظور محمد کی بیوی کو دوں گا، وہ حاجت مند ہے. اور جب میں نے یہ خواب دیکھا اس وقت رات کا 1:35 ہو چکے تھے. یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کو الہامات کے لیے جو روپیہ ملا ہے یہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس وقت تو چند روپے بھیجنے والے کہا کرتے تھے ہمارا نام نہ لینا، لیکن اب لاکھوں روپیہ مجھے بھجوایا جاتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا نام نہ لینا. ایک موقع پر ایک دوست نے 50 لاکھ روپیہ مجھے بھجوایا اور یہ کہا کہ یہ آپ خرچ کریں خدا کی راہ میں اور میرا نام نہ لیں. تو اب دیکھیں کہیں 5 لاکھ روپے 5 روپے 10 روپے پر حضرت مسیم علیہ السلام نے اتنی قدر فرمائی تھی، اور آپ 50 لاکھ بھیجنے والے بھی اپنا نام نہیں بتانے کی اجازت دیتے. تو یہ سب حضرت مسیم علیہ السلام کے انہیں تھوڑے سے روپوں کی برکت ہے. اس سے نفس میں دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. یہ روپے وہی روپے آ رہے ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا. اب اس کے بعد میں وقف جدید کے سارے نو کا اعلان کرتا ہوں. وقف جدید کا 44واں سال 31 دسمبر 2001 کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم 1 جنوری 2002 سے وقف جدید کے 45ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں. وقف جدید کی تحریک 27 دسمبر 1957 کو اور مسلم مود نے جاری فرمائی تھی. پھر 1966 میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے وقف جدید میں دفتر اطفال جاری فرمایا. آغاز میں تو یہ تحریک صرف پاکستان اور ہندوستان کے لیے ہی تھی. پھر میں نے 25 دسمبر 1985 کو اس تحریک کو پوری دنیا کے لیے وسیع کر دیا، اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے 110 ممالک میں اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں. ان رپورٹوں کے مطابق 31 دسمبر 2001 تک وقف جدید کی کل وصولی 13,82,000 پاؤنڈ ہے. یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 1,30,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. الحمدللہ. وقف جدید میں شامل ہونے والے مخلصین کی تعداد 3,55,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور صرف گزشتہ ایک سال کے دوران وقف جدید میں 57,000 کا اضافہ ہوا ہے. اس اضافے میں ایک بڑی تعداد ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے اور ہندوستان کے 9 مبین سے تعلق رکھتی ہے. امریکہ کی جماعت نے ان سال بھی ہمیشہ کی طرح وقف دین کے میدان میں دنیا بھر کی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنا اولیت کا اعزاز برقرار رکھا ہے. پاکستان نے حسب سابق اپنی دوسری پوزیشن کو قائم رکھا ہے، تاہم اپنے ٹارگٹ سے بڑھ کر نمایاں کامیاب قربانی کی توفیق پائی ہے. جرمنی کی جماعت گزشتہ کئی سال سے 30 نمبر پر آتی رہی ہے، لیکن اس سال ماشاءاللہ انگلستان کی جماعت نے جرمنی کو 54,200 پاؤنڈ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بالآخر دنیا بھر کی جماعتوں میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. یہ اس سال کا بہت بڑا سیٹ ہے. اب امید ہے اور ہمارا جو انگلستان کا یہ آگے قدم ہے اس کو آگے ہی رکھیں گے اور جرمنی کو ملنے نہیں دیں گے. دونوں گھوڑے ہماری جماعت ہی کے ہیں، مگر خدا نے جس گھوڑے کو نکلنے کی توفیق دی اس کا احسان ہے. مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلی 10 جماعتیں امریکہ، پاکستان، برطانیہ، جرمنی،
کینیڈا، بھارت، سوئٹزرلینڈ، انڈونیشیا، بیلجیم اور ماریشس۔ پاکستان کی جماعتوں میں وقف جدید کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے کراچی چندہ بالغان اور دفتر اطفال دونوں پہلوؤں سے اول رہا ہے، جبکہ چندہ بالغان میں دوسرے نمبر پر لاہور اور تیسرے نمبر پر ربوہ کی جماعتیں آئی ہیں، اور دفتر اطفال میں دوسرے نمبر پر ربوہ اور تیسرے نمبر پر لاہور کی جماعتیں آئی ہیں۔ کراچی دونوں صورتوں میں اول ہے۔ پاکستان میں چندہ بالغان میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھی ترتیب پہلے 10 اضلاع یہ ہیں: اسلام آباد، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرات، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، سیالکوٹ، میرپور خاص اور بہاول نگر۔ پاکستان میں دفتر اطفال میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھی ترتیب پہلے 10 اضلاع: سیالکوٹ، گوجرانوالا، اسلام آباد، راولپنڈی، میرپور خاص، راولپنڈی، شیخوپورہ، فیصل آباد، میرپور خاص، سرگودا، نارووال اور پھر حیدرآباد۔ حیرت انگیز ہے، سیالکوٹ کے متعلق توقع نہیں تھی کہ ماشاءاللہ وہ اس میدان میں بہت آگے نکل جائے گا، نمبر 1 پر آ گیا ہے۔ یہ خطبہ اس سال کا پہلا خطبہ تھا۔ اس کے ذریعے میں تمام عالمگیر جماعت احمدیہ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو عالم اسلام اور بالخصوص جماعت احمدیہ کے لیے غیر معمولی ترقیات اور فتوحات کا سال بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے ان کا فیض ہر احمدی کو پہنچتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔